بسم اللہ الرحمن الرحیم. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب. رمضان المبارک کے خصوصی بیٹھکیں ہیں یہ 247online.tv کے اوپر. رمضان عبادات رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑگڑانے کا مہینہ ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شاید عبادات کی روح قدرے ہمارے مزاج میں سے کم ہو گئی ہے. ہم بہت سی عبادات میں ایسی میں پڑ گئے ہیں جن کی شاید روایت میں کوئی جگہ نہ ہو. اور بہت بار یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے، توبہ کرنی ہے، مغفرت کرنی ہے، تو اس کے بہترین الفاظ کیا ہیں. قرآن میں دعائیں موجود ہیں، قرآن میں روایت میں بہت سے سوالوں کے جواب موجود ہیں. تو ان بیٹھکوں کا مقصد یہی ہے کہ وہ روایات، وہ قرآن کی آیات، وہ دعائیں، ان پہ بیٹھ کے تبصرہ کیا جائے، بات کی جائے، سمجھا جائے، کلام کیا جائے، تاکہ اس رمضان جب عبادت کے لیے ان الفاظ، ان کلمات کا استعمال ہو تو بہتر دل کی گہرائی سے وہ عبادتیں نکلیں، وہ الفاظ نکلیں. تو ہم نے درخواست کی چند اساتذہ سے کہ وہ وقتاً فوقتاً ہم سے بات کریں اور ایک ایک کر کے کبھی آیت الکرسی، کبھی سورہ فاتحہ، کبھی نماز کی روح، کبھی روزے کی روح، کہ رمضان کا مقصد، صراط مستقیم کیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، قرآن میں جو دعائیں ہیں ان کے مطلب کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس پہ بات کی جائے. تو یہ سلسلہ آپ کو پورے رمضان ملتا رہے گا. اب اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب یا ہماری ویب سائٹ 247online.tv پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ ایک اکیلی ویڈیو ہے، یہ ایک کڑی ہے پوری، اور اس میں کئی ویڈیوز موجود ہیں. اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں آپ کو ایک لنک اس پیج پہ کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا، جہاں سے کہ آپ جا کے اس پوری لسٹ کو دیکھ سکیں گے رمضان المبارک کے مناسبت سے جو ہم نے شوز کیے. اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو یا تو ہمارے آخر میں اس شو کے جو ہے ایک مینیو پہ آپ کو آپشن مل جائے گا، ورنہ اگر آپ http://247online.tv یا speakforchange.org پہ جائیں گے تو وہاں پہ نیویگیشن سے آپ دیکھ سکیں گے کہ رمضان کے جو شوز ہیں ان کا کوئی لنک ہے. وہاں جا کے آپ کو پیج پہ وہ تمام شوز کی لسٹ مل جائے گی، جس سے کہ آپ کو ان شوز کو دیکھنے کا موقع ملے گا. آئیے آج جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے اس کی طرف چلتے ہیں. جی، آج ہم لیتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی ایک دعا لیتے ہیں. اور اب دیکھیں یہ دعا، ہر دعا الگ الگ نیچر کی دعا ہے. تو اس دعا میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام اپنی مغفرت بھی طلب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت بھی طلب کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا سوال میں کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. جو پچھلی بار ہم نے بات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ آزمائش نہ مانگ، عدل نہ مانگ، یہ بہت ساری چیزیں اس طرف آتی. اس کا پس منظر کچھ اور ہے، پس منظر میں ابھی بتاؤں گا، لیکن یہ دعا بڑی جامع ہے. اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. یہ غلطی نہ ہو جائے، یہ جواب آ گیا تو کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی اور چیز نہ ہو جائے. اس کا پس منظر یہ ہے اس دعا کا. حضرت نوح علیہ السلام پیغام پہنچایا اپنی قوم کو، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ 950 برس تک آپ نے دین کی تبلیغ کی. اس 950 برس کا جو رزلٹ نکلا وہ 80، 82، 85 افراد نکلے. 950 سال اور 85 افراد. ظاہر ہے کہ ایک پیغمبر کو اس سے وہ بھی ہوتا ہے، دل برداشتہ بھی ہو جاتا ہے پیغمبر. پر اس کے باوجود
ہر پیغمبر کی یہ سنت رہی کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ اس پر قائم رہا، جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا اس نے قوم کو چھوڑا نہیں، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کے۔ میں اس کے بعد اسی بات پہ رہا ہوں کہ آپ نے آیت کریمہ کے وقت میں یہ بات بیان بالکل، اور اب میں اسٹوڈیٹ کروں چاہے وہ 950 سال ہوں، چاہے وہ 950 سال ہی کیوں نہ ہو جائیں، ہم تو 950 گھنٹے نہیں ڈرتے، 950 برس ایک پیغمبر، 950 گھنٹے، 9.5 گھنٹے، 1 گھنٹہ میں کسی کی وہ ہٹ دھرمی برداشت نہیں کروں گا، میں آپے سے باہر ہو جاؤں گا، لیکن 950 برس تک ایک صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اور اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ ایک جگہ پر کھڑے رہنا، صبر جو ثابت قدمی ہے، کھڑے رہنا بڑی بات ہے۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ موجود تھے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اس قوم کو تباہ ختم کر دینا ہے، تو اپنے اہل ایمان کو الگ کرنے کا وقت آ گیا، لیکن اس کے لیے پہلے آپ ایک کشتی بنائیے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کشتی بنانی شروع کی۔ جہاں وہ کشتی بنا رہے تھے تو وہ قوم کے جو سردار تھے نا، وہ قوم کے سردار ان پر ہنسا کرتے تھے، مسکراتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو، یہ یہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں اور یہ کشتی بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں، علم اور حکمت کی باتیں کرتے ہیں، بہرحال وہ بنا رہے تھے، اس کا ہنسی مذاق ٹھٹھا طنز تانے سب سہ رہے تھے، بنا رہے تھے۔ جب کشتی بن کر تیار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آگ کے تنور کو حکم دیا کہ پانی کو اگل۔ اب آپ امیجن کریں، آگ جس میں بھٹی ہوتی ہے، جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، اس میں سے پانی کو اللہ تعالیٰ نے نکالا اور آسمان کو حکم دیا کہ برس۔ آسمان سے پانی برسا اور زمین سے پانی نکلا اور مسلسل 1 ہفتے تک پانی برستا رہا اور زمین سے نکلتا رہا۔ طوفان کی کیفیت آ گئی، سمندر سا بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اپنی اس کشتی میں اپنے اہل ایمان کو شامل کر کے بیٹھ جائیے، اپنے اہل ایمان کو لے لیجئے اور بیٹھ جائیے۔ جب آپ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی چلنے لگی تو کشتی جو ہے وہ جب اس کے موج کے درمیان چلنے لگی تو جو کفر کے طرف تھے، جو لوگ کافر تھے، وہ اپنی اپنی جگہوں پر قائم رہے، اور کوئی اونچی پہاڑی پہ چڑھنے لگا، کوئی ادھر چڑھنے لگا، یہ سمجھتے ہوئے کہ جی ہم بچ جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، 4 میں سے 3 تو آپ پر ایمان لائے تھے اور وہ اس کشتی میں شامل تھے، ایک بیٹا ایمان نہیں لایا، اور وہ پہاڑ پہ چڑھنے لگا تو جب وہ طوفانی موجیں آ رہی تھیں تو حضرت نوح علیہ السلام، ظاہر باپ تھے، دل تھا، ایک نسبت تھی، تو جب وہ موج آنے لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آ جاؤ میری کشتی میں۔ تو بیٹا ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہتا ہے کہ نہیں، میں سب سے اونچے مقام پر چڑھ جاؤں گا اور مجھے یہ پانی کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا تو نہیں جانتا، آج کا جو دن ہے نا، وہ اللہ کے حکم سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو وہ بیٹا بہرحال نہیں مانتا، وہ چڑھتا ہے۔ جب پانی کی ایک شدید موج آتی ہے اور بیٹا جو ہے وہ ڈوبنے لگتا ہے تو ایک اتفاق سے، یعنی ایک نیچرل فینومینا ہے یہ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ان کے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک وعدہ کیا ہے کہ جو آپ کے گھر میں داخل ہو جائیں گے ان کو میں بچاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور تو نے وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سخت الفاظ میں کہتے ہیں خبردار، یہ آپ کے گھر میں شامل نہیں ہے، یعنی اہل بیت میں شامل نہیں، یہ بیت آپ کے گھر میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ پر ایمان بھی نہیں لایا۔ خبردار جو آپ نے اس طرح کی بات کی، اور اگر آپ یہ بات کریں گے تو آپ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ایک غصے کی کیفیت میں اپنے پیغمبر سے بات کی ہے کہ خبردار اس کے بارے میں یہ التجا بھی نہ کرو، مطلب یہ وارننگ ہے، یہ وارننگ ہے، اس کے بارے میں یہ التجا بھی نہ کرو۔ ایسا شخص جو کہ نافرمان ہو اس کو بچانے کی بات بھی نہ کرنا، چاہے وہ نبی کے، چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کا اپنا بیٹا بھی ہے نا، تو اس کے لیے بات نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے کوئی نقصان ہو جائے یا تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ۔ پھر وہی بات کہ جب اللہ کا کوئی بندہ ہوتا ہے نا، اسے اپنی غلطی فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، تو یہ فوراً اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے فوراً بعد یہ فرماتے ہیں، یہ وہ دعا ہے
سورہ ہود کی آیت نمبر 47، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے ایسا کوئی سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. یعنی میں نے یہ سوال کر لیا تھا نا، میں نے یہ کہا تھا یا اللہ میرا بیٹا ہے اور تو نے جس طرح سے مجھ سے بات کی، تو اب میں پناہ چاہتا ہوں تیرے غضب سے، تیرے ایک سوال کر لیا، ہاں تیرے غصے سے، تیرے غضب سے اب میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسا کوئی سوال کروں تیری بارگاہ میں جس کا مجھے علم نہیں ہے. اور فوراً پھر فرماتے ہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر اب تو نے میری مغفرت نہ کی اور مجھ پر رحمت نہ کی تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا. بالکل حضرت آدم علیہ السلام کی دعا. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اگر تو نے میری مغفرت نہ کی اور مجھ پر رحمت نہ کی تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا. یہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں. اور حضرت یونس علیہ السلام بھی خسارہ ہے. بالکل. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بہت امپورٹنٹ دعا. اس کے اندر جو میسج مل رہا ہے یہ ہمیں، ایک تو یہ میسج مل رہا ہے کہ پیغمبر، وقت کا پیغمبر، اس وقت کا، اس قوم کا وہ پیغمبر ہے. وقت کا پیغمبر بھی اپنے سگے بیٹے کو نہیں بچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے. یہ بہت بڑی بات ہے. جو آج ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں بابا، فلاں پیر، فلاں بزرگ ہمیں کوئی بچا لے گا، کوئی نہیں بچا سکتا. وقت کا پیغمبر نہیں بچا سکتا اپنے بیٹے کو. اور نہ صرف بچا نہیں سکتا بلکہ پھر وہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے کہ یا اللہ اب میں تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے ایسا سوال کر لیا تھا، اب تو میری مغفرت کر اور مجھ پر رحم نازل کر، اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں گا. ساتھ میں پیغام بھی ہے کہ اپنے باپوں کی کبریائی پہ مت لڑو. وہ جو اکڑتے ہو کہ میرا باپ یہ ہے، کوئی نہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ اے فاطمہ، اپنی پیاری بیٹی سے فرمایا تھا اے فاطمہ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے مجھ سے آج اس دنیا میں مجھ سے مانگ لو، لیکن یاد رکھو کہ قیامت کے دن میں تمہیں نہیں بچا سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ جنت میں جانے والوں میں سے نہیں ہوں گی، بلکہ آپ تو جنت کی سرداروں میں سے ہوں گی، جو خواتین کی جو سردار ہیں ان میں ہوں گی آپ. لیکن بتانے کا مقصد پیغمبر یہ بتا رہا ہے، اپنی امت کو میسج دے رہا ہے کہ دیکھو مجھ پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جانا، میں تو اپنی بیٹی کو بچانے کا بھی اختیار نہیں رکھتا. مجھ پر مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ، مالک یوم الدین وہ مالک ہے، all in all, full and final. مجھ پر اختیار نہیں، میرا کوئی اختیار نہیں ہے. مجھ پر تکیہ مت کرنا، اپنے عمل سے ثابت کرنا کہ تم جنت کے مستحق قرار پاتے ہو یا نہیں. اپنی وراثت سے نہیں، اپنی وراثت سے نہیں، اپنے خاندان سے نہیں، اپنے حسب نسب سے نہیں، صرف اپنے عمل سے. اور یہ کس کے لیے ذکر ہو رہا ہے؟ جنت کی خواتین کی سردار کے لیے، سردار کے لیے، کہ آپ بھی اپنے اعمال سے. یہ بالکل، اور یہ کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے، ایسی روایت نہیں جو لوگوں نے سنی نہ ہو، سب کو پتہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بیان کیے. سنا ہے مطلب، اچھا بس سنا نہیں ہے نا، سنا ہے. کیونکہ اگر سنا ہوتا تو وہ جملے ہم نہ سنتے زبیر بھائی جو آج کل ہم سنتے ہیں. جس تکبر کے ساتھ ہم یہ عزم کیے بیٹھے ہیں کہ بس ہم تو سیٹ ہیں، مسئلہ نہیں. اور یہ وہ سیٹ ہونے کی جو بشارت عیسائی لیے بیٹھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے سولی چڑھ گئے، ہم تو جنتی ہوئے ہی ہوئے. تو وہ اس سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ان کا شرک کہیے یا ان کی غلطی کہیے، جو بھی کہیے، بالکل صحیح ہے. ہم جب یہ تکبر دکھاتے ہیں تو ہمارے پاس مثالیں بالکل مختلف ہیں، بالکل مختلف ہیں، بالکل مختلف ہیں. اس کے بارے میں اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس یہ سورہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی پھر اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، جن میں کہ ایک بڑی مشہور سی دعا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا. وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ چونکہ یہ کشتی جب چلتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا، اللہ کا نام لے کر کہ یہ جو سورہ ہود کی آیت نمبر 41 ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی، سفر کی دعا بھی ہم کہتے ہیں، جس کو سفر کی دعا کہتے ہیں، لیکن یہ اس سینس میں ہے کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے اس بحری بیڑے کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر ہم چل رہے ہیں،
کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے، اور میرا رب جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ یہ عام طور پر سفر کے لیے بھی دعا پڑھی جاتی ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ پانی کے سفر کے لیے دعا یہ ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے اسی کانٹیکسٹ میں ہے، تو یہ اس سینس میں ہے دعا۔ تو سر اس بیٹھے کے لیے بہت شکریہ۔ سلسلہ جاری رہے گا۔